السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آخر کیوں پیدا کیا؟ کیا ان کا مقصد صرف انسان کو ڈرانا تھا، یا اس کے پیچھے ایک ایسی حکمت ہے جو آج بھی کروڑوں لوگ نہیں جانتے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، مگر بہت کم لوگوں نے اس پر غور کیا ہے۔ آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ جانیں گے کہ جنات کی تخلیق کا اصل مقصد کیا تھا، وہ انسانوں سے کیسے مختلف ہیں، اور ایک ایسی حقیقت بھی جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ ذرا تصور کریں، اگر آج دنیا سے تمام انسان غائب ہو جائیں تو کیا زمین خالی ہو جائے گی، یا پھر کوئی اور مخلوق اب بھی یہاں موجود رہے گی؟ یہ سوال جتنا عجیب لگتا ہے اتنا ہی دلچسپ بھی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اس زمین کی پہلی مخلوق نہیں تھا۔ انسان سے پہلے بھی ایک ایسی مخلوق موجود تھی جو سوچتی تھی، فیصلے کرتی تھی، عبادت بھی کرتی تھی اور نافرمانی بھی۔ وہ مخلوق تھی جنات۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا ہی کیوں کیا؟ کیا صرف اسی لیے کہ وہ انسانوں کو بہکائیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان میں نیک جنات کیوں ہیں؟ اور اگر وہ صرف برائی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تو ان کی تخلیق کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب خود قرآن دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آیت بہت سے لوگوں نے سنی ہے، لیکن اس کے معنی پر کم ہی لوگ غور کرتے ہیں۔ اگر مقصد صرف عبادت ہے تو پھر جنات میں نافرمان کیوں پیدا ہوئے؟ شیطان نے بغاوت کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار ہی کیوں دیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب جان کر آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور حیران کرنے والی حقیقت جان لیجئے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات صرف خوف پیدا کرنے والی مخلوق ہیں، حالانکہ قرآن ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ جنات بھی ہماری طرح ایک امت ہیں، ان میں بھی نیک لوگ ہیں اور برے بھی، ان میں بھی ایمان والے ہیں اور انکار کرنے والے بھی، یعنی جنات کو بھی امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، بالکل انسانوں کی طرح۔ اب ذرا ایک اور سوال پر غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کچھ جنات نافرمانی کریں گے تو پھر انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک حقیقت جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو مجبور نہیں بنایا، بلکہ اختیار دیا، یعنی وہ چاہیں تو اللہ کی اطاعت کریں اور چاہیں تو نافرمانی، بالکل اسی طرح جیسے انسان کو اختیار دیا گیا۔ اسی لیے قیامت کے دن جنات سے بھی سوال ہوگا اور انسانوں سے بھی۔ اب ایک اور حیران کن حقیقت، جنات انسان سے پہلے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کو پیدا فرمایا، پھر بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لیکن سوال یہ ہے، جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ قرآن بتاتا ہے کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور انسان کو مٹی سے۔
یعنی دونوں کی تخلیق الگ ہے لیکن امتحان ایک ہے۔ اللہ کی بندگی اب یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جن شیطان ہوتا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ ہر شیطان جن ہو سکتا ہے لیکن ہر جن شیطان نہیں ہوتا۔ شیطان اصل میں وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ اسی لیے جنات میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن میں بھی جنات کے ایک گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عظیم کلام سنا جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر جنات بھی قرآن سن کر ایمان لا سکتے ہیں تو پھر ان کا مقصد صرف انسانوں کو ڈرانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان پر بھی اللہ کے کلام لاگو ہوتے ہیں اور ان کا انجام بھی ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ لیکن اب سب سے اہم سوال باقی ہے، اگر جنات بھی ہماری طرح اس دنیا میں موجود ہیں تو پھر ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ اور کیا وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اگلے حصے میں قرآن کی روشنی میں جانیں گے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے جان کر شاید آپ کی برسوں پرانی سوچ بدل جائے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جس نے صدیوں سے انسان کو حیران کر رکھا ہے، کیا جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ شیطان اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27۔ اب ذرا غور کیجئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت ہر جن ہر انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ شیطان اور اس کا گروہ ایسی مخلوق ہیں جو ہمیں اسی انداز سے دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم انہیں عام حالات میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک غیبی حقیقت ہے جس پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر آواز، ہر سایہ، ہر عجیب واقعہ ضرور جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، حالانکہ قرآن اور صحیح احادیث ایسی معمولی اور عمومی بات نہیں کرتی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر غیر معمولی چیز کو فوراً جنات سے جوڑ دینا درست نہیں۔ اب ایک سوال، اگر جنات واقعی موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری نظروں سے اوجھل کیوں رکھا؟ سوچئے، اگر انسان ہر وقت جنات کو دیکھ سکتا تو کیا وہ سکون سے زندگی گزار پاتا؟ کیا ہر اندھیری جگہ، ہر تنہائی اور ہر رات خوف کا باعث نہ بن جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کی دنیا کو اور ہماری دنیا کو الگ رکھا۔ ہماری آزمائش غیب پر ایمان لانے میں بھی ہے، اور یہی ایمان ایک مومن کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اب آخر میں سب سے اہم بات، جنات سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے
اور صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کی حفاظت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ لہذا اس ویڈیو کا مقصد خوف پھیلانا نہیں، بلکہ قرآن کی روشنی میں حقیقت کو سمجھانا تھا۔ اگر آج آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی عبادت اور آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور قرآن نے ان کے بارے میں واضح رہنمائی دی، تو اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسا قرآنی راز جانیں گے جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ غور کیا ہوگا۔